فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب لكل حول من الأهوال مقتحم. مولاي صل فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفم. مولاي صل أبدا على حبيب درود پاک بآواز بلند حضور کی بارگاہ میں پیش فرما لیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. 7 مارچ 2007 میں ایک لکھی گئی عظیم منقبت آج پڑھنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے. کیا ہی کلام ہے اور کس کا کلام ہے اور کس کے حوالے سے آپ سنیں گے تو انشاءاللہ لطف والا ہوگا. محاذ دین پہ پہرا دیا شیخ مجدد نے. محاذ دین پہ پہرا محاذ دین پہ پہرا دیا شیخ مجدد نے. محاذ دین پہ پہرا دیا شیخ مجدد نے. راہ مسنون کا چرچا کیا شیخ مجدد نے. راہ مسنون کا چرچا کیا شیخ ہوا جب دور ہند میں ملت فروشوں کا. ہوا جب ہند میں
ہوا جب دورہ ہند میں ملت فروشوں کا، فضائے بدر کو تازہ کیا شیخ مجدد نے، فضائے بدر کو تازہ کیا شیخ، بڑھیں جب بجلیاں ملت کے خرمن کو جلانے کو، بڑھیں جب بجلیاں ملت کے خرمن کو جلانے کو، مقابل میں نشے من کر دیا شیخ مجدد نے، مقابل میں نشے من کر دیا شیخ، پڑھی آذان حریت دیا انداز شہبازی، پڑھی آذان حریت دیا انداز شہبازی، مزاج ہند کو صیقل کیا شیخ، سائیکل کا مطلب ہے چمکا دیا، مزاج ہند کو سائیکل کیا شیخ، اور ہلا کے رکھ دیا جس کے فقر نے قصر شاہی کو، ہلا کے رکھ دیا جس کے فقر نے قصر شاہی کو، زمانے کو وہ سجادہ دیا شیخ مجدد نے، زمانے کو وہ سجادہ دیا شیخ، اور اب مشکلات سامنے ہوں، حالات تند ہوں، پھر بھی دیا جلائے رکھنا، یہ ہے اسلاف کا کام۔ ہوائیں گرچہ تند و تیز تھیں، طوفان بلا کا تھا، آج بھی جس منہج پہ ہم جلالی چل رہے ہیں یہ شیخ صاحب کا فیض ہے، اللہ اکبر۔ ہوائیں گرچہ تند و تیز تھیں، طوفان بلا کا تھا، جلائے رکھا پھر بھی ایک دیا شیخ مجدد نے، جلائے رکھا پھر بھی ایک دیا شیخ، رگوں میں خون فاروقی سے ایسا ولولہ پایا،
رگوں میں خون فاروقی سے ایسا ولولہ پایا کہ ہر فتنے کو الٹا کر دیا شیخ جدید نے، کہ ہر فتنے کو الٹا کر دیا. ہو جس کو بھی تردد وہ پڑھے مکتوب کا دفتر. شک ہو تو مکتوبات شریف موجود ہیں. ہو جس کو بھی تردد وہ پڑھے مکتوبات کا دفتر، شرع و عرفاں کو یکجا کر دیا شیخ مجدد نے، شرع و عرفاں کو یکجا کر دیا شیخ. اور مقطع سماعت کیجئے. مجھے آصف یہ بتلایا ہے مرشد کی عنایت نے، مجھے آصف یہ بتلایا ہے مرشد کی عنایت نے، کیا پھر سے تصوف کو نیا شیخ مجدد نے، کیا پھر سے تصوف کو نیا شیخ مجدد نے. محاذ دین پہ پہرا دیا شیخ مجدد نے، راہ مسنون کا چرچا کیا شیخ مجدد نے. رحمت اللہ تعالی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین سید الرسل و خاتم المعصومین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین. مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے مرکز صراط مستقیم لاہور کے سیدنا شاہ جلال رحمہ اللہ تعالی ریسرچ سینٹر میں آج حضرت مجدد الفیسانی قدس سر العزیز کانفرنس کا انعقاد کیا جا رہا ہے. ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج جن کی زبان سے ہم درس مکتوبات شریف سنیں گے وہ عظیم شخصیت خانوادہ حضرت مجدد الفیسانی رحمۃ اللہ علیہ سے تعلق رکھتے ہیں. پیر طریقت، رہبر شریعت حضرت قبلہ آغا محمد ابراہیم منیب مجددی صاحب زید شرفہ، اور پھر ابھی تازہ سرہند شریف سے حاضری دے کر یہاں رونق افروز ہوئے ہیں. بچپن سے ہمیں امام العصر حافظ الحدیث حضرت پیر سید محمد جلال الدین شاہ صاحب نقشبندی قادری قدس سر العزیز نے یہ سبق پڑھایا ہے کہ خصوصی طور پر دو شخصیات کے ساتھ ہمیشہ اپنا تعلق مضبوط رکھنا. ایک مجدد دین و ملت
امام اہل سنت اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی قدس سر العزیز، اور دوسری عظیم شخصیت مجدد الفسانی حضرت سیدنا شیخ احمد فاروقی مجددی شرق نقشبندی زید شرفہ۔ اللہ کا فضل ہے کہ آج بھی ان ہستیوں کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط ہے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے کئی طرح کے ہم پر احسانات ہیں۔ جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں اس کا دو قومی نظریہ، ٹو نیشن تھیوری، اس کی بنیاد حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے مضبوط دلائل کے ساتھ رکھی، جس کے نتیجے میں بالآخر فکر مجدد الفسانی پر پاکستان جیسا پھول کھلا، اور دوسری طرف وہ عقائد جو قرون اولیٰ کے اندر مسلم امہ کے تھے، انہی عقائد کو آپ نے بر صغیر پاک و ہند میں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں اجاگر کیا، اور مکتوبات کی شکل میں قرآن مجید کے اہم مقامات کی تفسیر بھی پیش کی، اہم احادیث کی شرح بھی پیش کی، تصوف کے اصول بھی پیش کیے۔ خام صوفی جو تصوف کے اندر ملاوٹ تک وقت مالا مال کرتا ہے، اور عظیم بارگاہ ہے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ شاعر مشرق ڈاکٹر محمد اقبال جیسا شخص جب ان کی دہلیز پہ پہنچا تو کہا، حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، وہ خاک جو زیر فلک ہے مطلع انوار، اس خاک کے ذروں سے شرمندہ ہیں ستارے، جس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار۔ کہ یہ اگرچہ مٹی ہے لیکن اس مٹی کی چمک کے سامنے ستارے شرمندہ ہیں۔ یہ کیوں ہے کہ اس مٹی کے اندر جو صاحب اسرار ہیں ان کے انوار و تجلیات بہت زیادہ ہیں۔ ان کی تعلیمات کو فروغ دینا، اجاگر کرنا، قوم تک پہنچانا، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ آج اہل سنت کے اندر جو نئی نئی راہیں، نئی سوچیں اور فتنے پیدا کیے جا رہے ہیں، ان سے بچاؤ کے لیے مکتوبات شریف کی تعلیم بہت ضروری ہے۔ میں درخواست کرتا ہوں حضرت قبلہ آغا محمد ابراہیم منیب مجددی صاحب سے کہ آپ درس مکتوبات ارشاد فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، سرکار کی آمد، طٰہٰ کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، لبیک 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 یا رسول اللہ۔
نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ألا لله الدين الخالص صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلاة عبد قلت حيلته ورسول الله وسيلته الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. گرامی قدر حضرت العلام علامہ مفتی ڈاکٹر آصف اشرف صاحب جلالی حفظہ اللہ تعالی اس مرکز سے وابستہ تمامی علماء، اساتذہ کرام، طلاب، عوام و خواص اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مختصر سے قصے سے گفتگو کا آغاز کروں گا۔ ایک گاؤں میں ایک لڑکی کی شادی ہو گئی، تو جب وہ بیاہ کر دوسرے گاؤں گئی تو ایک عرصے تک وہیں رہی۔ پہلے تو یہ آنا جانا زیادہ نہ تھا، تو جب وہ ایک عرصے بعد واپس اپنے گاؤں آئی تو گاؤں کے جو اکابرین تھے، جو معززین تھے، جو وہاں کے بڑے لوگ تھے، سمجھدار، سیانے، دانا قسم کے، وہ سب تقریباً دار فنا کو کوچ کر گئے تھے۔ تو اس نے پوچھا کہ اب بڑا کون ہے یہاں کا ملک، اب ملک صاحب کون ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ اب جو ہے یہاں بلو خان کو ملک بنا دیا گیا ہے۔ تو اس نے، پٹھان تھی، ہم بھی چونکہ اسی علاقے میں رہتے ہیں تو وہ محاورے ہم نے بھی سیکھ لیے ہیں، تو اس نے کہا کہ لنسڑو ملک سو بلو، آدمیوں کی نیستی سے اب یہ ہے کہ بلو خان جیسے لوگ جو ہیں وہ گاؤں کے بڑے ہو گئے۔ مکتوبات امام ربانی کا درس جسے کسی وقت حضرت خواجہ معصوم صاحب عروۃ الوثقی دیا کرتے تھے، جو کہ کبھی حضرت امام سیف الدین کی محافل کی زینت ہوا کرتا تھا، جس کے نکات کے حل پر حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی امام الہند فخر کیا کرتے تھے، اور جس کے عقدہ کشائی میں حضرت مرزا مظہر جانے جانا صاحب نکتہ دانیہ فرمایا کرتے تھے۔ خاندان مجددیہ ہو یا اس سے وابستہ اکابرین تمام تر فخر کیا کرتے تھے۔ اب وہ لوگ دنیا سے جا چکے، حریفاں بادہا خردند و رفتند، تہی خمخانہا کردند و رفتند، وہ لوگ جا چکے اور معرفت کے جام لنڈھا کر تمام کا تمام میں خانہ ہی خالی کر چکے ہیں۔ تو اب آپ کے سامنے اس وقت مکتوبات کا درس دینے کے لیے مجھ جیسے بلو خان وغیرہ کو بٹھایا ہوا ہے۔ یہ بس اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، مگر ہم امیدوار ہیں اسی ذات اقدس سے جس کے نام نامی سے ہمیں بھی منسوب کیا جاتا ہے۔
ایک مرتبہ حضرت امام ربانی کو نقاہت ہوئی. بعض ظاہری واقعات ہوتے ہیں نا، بعض ظاہری واقعات، ان سے بھی آپ باطن اور روحانیت تلاش کریں، اس کے اندر اس کی معنویت تلاش کریں. امام ربانی کو ذرا کمزوری ہوئی، نقاہت ہوئی، تو آپ نے کچھ دانے مویز کے، جسے ہم کشمش کہتے ہیں، منگوائے. پھر آپ نے اپنے سامنے رکھ کر ان کی طرف توجہ کی، تو آپ بڑے خوش ہو کر آپ نے فرمایا کہ میں نے توجہ کی تو کشمش کے ہر دانہ دعا کر رہا تھا کہ پروردگارا ہمارے اندر وہ طاقت پیدا کر دے، ہمارے اندر وہ قوت پیدا کر دے کہ جس کی وجہ سے ہم اس نیک بندے کی تقویت کا سبب بن سکیں. اور مجھے مکاشفہ ہوا کہ کشمش کے ہر اس دانے کی دعا اللہ تعالی نے قبول فرما دی. پھر آپ نے فرمایا کہ مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ کاش کہ وہ کشمش کے دانے زیادہ ہوتے. تو اللہ تعالی ترویج معارف مجددیہ میں ڈاکٹر صاحب جیسے لوگوں کو اور ہم جیسے فقیروں کو بھی اللہ تعالیٰ کشمش کے ان دانوں جیسا کر دے کہ ہم تقویت کے کام آ سکیں. جو حضرت امام ربانی کی معارف ہے اس کو آگے پھیلا سکے، ان کی نشر و اشاعت میں، ان کی ترویج میں اپنا حصہ ڈال سکے. دیکھیے حضرت امام ربانی نے ایک وقت کے حکیم کو خط لکھا کہ آپ بار بار آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، آپ قدم رنجہ فرماتے ہیں اور جلدی چلے جاتے ہیں، تو اس جلدی چلے جانے میں حقوق صحبت کی ادائیگی نہیں ہو پاتی. آپ کو کچھ دیر میرے پاس ٹھہرنا چاہیے یا مجھے آپ کے پاس ٹھہرنا چاہیے. ایسی جلدی میں آنا اور کیا جلدی میں چلے جانا. ملاقات سے مقصود افادہ و استفادہ ہے. جس سے بھی ملیے اس نیت سے ملیے کہ یا اس سے کچھ حاصل کیجئے استفادہ، اور یا اسے کچھ فائدہ پہنچائیے تو افادہ. بغیر اس کے ملنے ملانے کا کیا فائدہ ہے؟ امام ربانی فرماتے ہیں چون مجلس ازین ہر دو خالی باشد، جس مجلس میں نہ افادہ ہو نہ استفادہ ہو، از اعتداد خارج است، وہ لائق شمار نہیں، اس مجلس کو شمار نہیں کرنا چاہیے. تو یہ ڈاکٹر صاحب کی ذرہ نوازی ہے کہ جنہوں نے ملاقات کی ایک مجلس کو حقوق صحبت نباہتے ہوئے واقعی افادہ اور استفادہ کی ایک صورت پیدا کر دی. دیکھیے ایک عربی شاعر نے کہا ہے لقاء الناس لیس یفید شیئا سوى الہذیان من قیل وقالی. لوگوں کی ملاقات کا کیا ہے سوائے اس نے یہ کہا، فلاں سے یہ سنا گیا، بس یہ قسم کی باتیں ہیں، اور اسی قسم کے ہذیان و حفوات سے وقت اپنا بھی اور دوسرے کا ضائع کرتے ہیں. فَأَقْلِلْ مِن لِقَاءِ النَّاسِ إِلَّا لِأَخْذِ الْعِلْمِ أَوْ إِصْلَاحِ حَالِ. تو لوگوں سے کم ملا کرو، جس سے بھی ملا کرو فقط اس لیے کہ اس سے یا علم حاصل کر لو یا اپنا علم اس تک پہنچا دو، یا اپنے حال کی اصلاح ہو یا اس کے حال کی اصلاح. اور یہ ہمارے ملا یحییٰ تھے، وہ غزنی کے تھے، بڑے ہی فاضل آدمی تھے اور بڑے ہی منکسر المزاج اور ابدال قسم کے آدمی تھے، کبھی یہاں کبھی وہاں. تو وہ انہوں نے مجھے میری بچپنی میں 2000 میں، آج سے 23 سال پہلے، انہوں نے مجھے یہ شعر سنایا اور مجھے خود لکھ کر دیا، اور اس کا اثر میں نے ان کی بات سے، ان کی گفتگو سے، ان کے انداز سے، ان کے دیکھنے سے میں نے اپنے اندر محسوس کی. جب انہوں نے کہا فَأَقْلِلْ مِن لِقَاءِ النَّاسِ، لوگوں سے کم ملا کرو، یعنی اب تک وہ اس کی چاشنی جو ہے میرے ذہن میں موجود ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ سورہ زمر میں فرماتا ہے الا، خبردار، آگاہ رہو، متوجہ ہو جاؤ، ادھر ادھر نہ دیکھو، یہ بات سنو، للہ الدین الخالص،
پروردگار ہی کے لیے تو دین خالص ہے، خدا ہی کے لیے تو دین خالص ہے، جو دین خالص ہے وہ خدا ہی کے لیے ہے، اور جو خالص نہیں ہے وہ یقیناً خدا کے لیے نہیں ہے، اس میں ریا کا شائبہ ہے، اس میں دنیاوی تعلقات اور اس قسم اور دنیاوی قسم کے حوائج وابستہ ہو چکے ہیں کہ اب وہ اس لائق نہیں کہ اس میں للہیت پیدا ہو سکے اور اسے اللہ کا دین کہا جا سکے۔ حضرت امام ربانی مجدد و منور الفسانی فرماتے ہیں شریعت را سے جز وست، شریعت کے 3 جز ہیں، مختصر شریعت کے 3 جز ہیں، علم و عمل و اخلاص۔ پہلا مرحلہ علم کا ہے، دوسرا مرحلہ عمل کا ہے، اور تیسرا مرتبہ اس میں اخلاص پیدا کرنے کا ہے۔ امام ربانی بعض ایسی نصیحتیں جو آپ اکثر کثرت سے مکتوبات میں فرماتے ہیں، اور بہت سے خطوط ہیں جو سر دست میں نے پہلی جلد کا سرسری سا مطالعہ کیا تو مجھے کئی ایک نام ایسے ملے عوام و خواص کے جنہیں آپ نے ایک ہی بات کہی ہے۔ مثلا یہ مکتوب آپ نے میرزا بدیع الزماں کو بھی لکھا ہے، آپ نے شیخ کبیر کو بھی لکھا ہے، یہ علماء تھے، مشائخ تھے، آپ نے خضر خان لودھی کو بھی لکھا ہے جو حکومت کے معاملات سے وابستہ شخص تھا، آپ نے حکیم عبد الوہاب کو بھی یہ خط لکھا ہے جو اس زمانے میں طبابت وغیرہ اور فلسفے سے وابستہ لوگ تھے، اور آپ نے شیخ فرید کو بھی یہ خط لکھا ہے جو کہ دربار بادشاہ کے دربار سے جہانگیر کے دربار سے وابستہ تھے۔ آپ نے یہ خطوط ایک ہی انداز اور ایک ہی نہج پہ لکھے ہیں، تھوڑی بہت عبارت کا تفاوت اس میں پایا جاتا ہے۔ حضرت امام ربانی اپنی جو نصیحتوں کا خلاصہ ہے وہ ان تمام افراد کو اکثر بھیجا کرتے ہیں، پھر جس کی تفصیل یہ تمام مکتوبات ہے جو آپ کے سامنے ہے۔ مکتوبات کے متعلق ایک بات عرض کر کے میں آگے چلوں گا۔ شیخ ہاشم کشمی نے مکتوبات کے متعلق کہا ہے زہر یک نقطہ شونا فے تر شمیم وصل جانا میزند سر، کہ مکتوبات کے ہر نقطے سے جو اس پر لگایا گیا ہے وہ کسی ہرن کے نافے کی طرح محبوب کے وصل کی خوشبو دے رہا ہے۔ زہر یک نقطہ اش چون نافے تر، تر نافع جو ہوتا ہے ہرن سے تازہ کاٹا ہوا نافع جو خوشبو سے بھرا ہوا ہوتا ہے، شمیم وصل جانا می زنت سر، کہ جس کے اندر سے وصل جانان محبوب کی محبت و وصل کی خوشبو جو ہے بھڑک رہی ہے، سر مارتی ہے کہ کب نکلے گی اور کب عالم میں پھیل جائے گی۔ تو حضرت امام ربانی کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے، آپ فرماتے ہیں دیکھیے ایک ایک بات نقد سعادت دارین منوط بمتابعت سید کونین است علیہ وعلی آلہ الصلوات والتسلیمات، کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں دونوں جہانوں کی سعادت اور نیک بختی میسر آ جائے اور اس کا نقد تمہارے ہاتھ میں ہو، نسیہ نہیں، اس کا قرض نہیں، جو اس کا نقد مال ہے، اگر سعادت کی نقدی حاصل کرنا چاہتے ہو تو وہ سید کونین کی متابعت سے وابستہ ہے، ان کی پیروی سے جڑی ہوئی ہے۔ جو حضور کی پیروی سے جڑ گیا اسی کو سعادت دارین دونوں جہانوں کی نیک بختی مہیا ہونی ہے۔ اچھا، سبھی مدعی ہیں کہ جی ہم بھی اہل سنت ہیں اور ہمارا راستہ بھی متابعت کا راستہ ہے۔ بعض لوگوں نے تو اپنا شعار ہی بنا لیا ہے کہ فلاں کے 2 اصول
قال اللہ قال الرسول. تو جنہوں نے یہ علامت و شعاری بنا لی، اور بہت سے لوگ جو ہیں وہ اس قسم کے شعار اور نعرے جو ہیں وہ دیواروں پر لکھ رہے ہیں. تو اب ہم حضرت امام ربانی سے پوچھتے ہیں کہ حضور ہمیں سنت کا راستہ بتائیے، کس راستے پر چلے کہ جو سنت کا راستہ کہلائے، کس راستے کو ہم حضور سید کونین کا راستہ کہیں اور اس کی اتباع میں سعادت کونین پائیں. آپ نے فرمایا بر نہجے، اس نہج پر کہ علماء اہل سنت شکر اللہ تعالی سعیہم بیان فرمود اند، اس نہج پر تمہیں چلنا ہوگا، اور اس نہج پر تمہیں سنت کا راستہ مہیا ہوگا جس نہج کو علماء اہل سنت نے مقرر فرمایا. وہ نہج جو علماء اہل سنت نے مقرر کی ہے، پہلے تمہیں اس نہج پہ چلنا ہوگا، اور وہ نہج اپنے لیے معلوم کرنی ہوگی، تو تمہیں حقیقت ہاتھ آئے گی سنت کے اتباع کی. دیکھیے حضرت امام ربانی فرماتے ہیں اب وہ نہج کیسے پائیں صاحب، اہل سنت کی وہ نہج جو ہے وہ کیسے پائیں. آپ فرماتے ہیں پہلے اپنے عقائد درست کرو. پہلا کام کرو یہ کہ عقائد درست کرو بر وفق آرائے علماء اہل سنت و جماعت. جو اہل سنت و جماعت کے علماء ہیں ان کے آراء کے مطابق اپنی عقائد کی درستگی کرو کہ نجات اخروی وابستہ اتباع آراء ثواب نمائی این بزرگواران است. سبحان اللہ و بحمدہ. کہ جو آخرت کی نجات ہے وہ اس کا تعلق ان بزرگوں کی آراء کو صحیح سمجھنے میں ہے، اپنی طرف سے اجتہاد میں نہیں ہے. قرآن و سنت تمہارے سامنے موجود ہیں. اگر تم چاہتے ہو کہ آخرت میں نجات پاؤ تو تم کو ان کی آراء اچھی نظر آنی چاہیے. ثواب نمائی یعنی جب تم کتاب کھولو، عقیدہ تحاویہ کھولو، عقائد نصفیہ کھولو، جو اہل سنت کہلاتے رہے ہیں، جو اس نہج پہ رہے ہیں، ان کی کتاب کھولو تو تمہاری آنکھیں بند ہو جائے اور تم کہو جو کہا ہے سچ کہا ہے، اور تمہیں سچ لگے. اگر تمہیں کہیں بھی شک ہو تو ان پر شک نہ کرنا، شک تمہارے اندر ہے، معاملہ تمہارا خراب ہے، کجی تمہارے اندر ہے، ٹیڑھ تمہارے سوچنے میں ہے. وہاں کوئی ٹیڑھ نہیں، وہ رائے تو صائب رائے ہے، وہ رائے تو بالکل صحیح ہے. اب اس رائے کو تمہارے لیے سمجھنا تمہاری نجات کا ذریعہ ہے. اچھا وہ کون ہے اہل سنت کہ جن کی رائے کو صحیح سمجھنا ہمارے لیے جو ہے وہ نجات اخروی ہے؟ فرماتے ہیں وہ فرقہ ناجیہ ہمیشان، وہی تو ہیں جو فرقہ ناجیہ ہے. وہ ایشانن کے برطریق آن سرور و اصحاب آن سرورند، وہی تو ہیں جو اس طریقے پر ہیں جس پر خود رسول اکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے تمام اصحاب تھے. کوئی تخصیص نہیں فرمائی. وہ اصحاب آن سرورند، یہ وہی بات ہے کہ اصحابی کالنجوم. اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب رسول ناؤ ہیں اور نجم ہے عطرت رسول اللہ کی. تو یہ وہی بات ہے جو بار بار ہمارے کانوں میں مختلف ذرائع اور مختلف انداز سے ڈالی جاتی ہے. دیکھیے فرماتے ہیں کہ علوم میں وہی علم کتاب و سنت کا معتبر ہے جو ان بزرگواروں نے اخذ کیا ہے. اگر احناف نے اخذ کیا ہو، شوافع نے اخذ کیا ہو، حنابلہ نے اخذ کیا ہو، مالکیہ نے اخذ کیا ہو، علماء محدثین اسلاف، اور اس کے بعد عقائد میں اشاعرہ کا، ماتریدیہ کا جو بھی موقف رہا ہے، وہی اہل سنت کا موقف ہے، وہی صحیح رائے ہے.
زیرا کہ ہر مبتدع و بال عقائد فاسدہ خود را بزعم فاسد خود از کتاب و سنت اخذ می کند. اگر دیکھ لے تو یوں تو ہر ایک ہی مدعی ہے کہ میں بھی کتاب و سنت سے اخذ کرنے والا ہوں، یہ قرآن میں لکھا ہے، وہ حدیث میں لکھا ہے. اب ایک اخذ یہ بھی ہے کہ جب پوچھا جائے کہ صاحب آپ ایک دن اتنے اہتمام سے مناتے ہیں اور اسی کو دین سمجھتے ہیں، حج سے بھی بڑھ کر اس دن کا اہتمام کرتے ہیں، اور اس دن آپ حضرت امام حسین کا نام لیتے ہیں، تو کہیں قرآن میں حسین کا ذکر ہے؟ تو وہ کہتی ہیں ہاں جی بالکل ہے. اچھا کہاں ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں یہ یاسین ہی پڑھ لو، یا الف یا الگ لکھو اور سین الگ لکھو. تو چونکہ حسین کا معاذ اللہ سر کٹنا تھا، اس لیے یہاں بھی اللہ نے ہا حذف کر کے بتا دیا کہ یاسین دراصل یا حسین تھا. نعوذ باللہ. اب یہ بھی وہ قرآن و سنت کا ایک اخذ کا طریقہ ہے. ایک شخص صوفی کانفرنس کروا رہے تھے، تو کسی نے کہا جی آپ اتنے اہتمام سے صوفی کانفرنس کرواتے ہیں اور یہاں وہاں سے وہ کرتے ہیں، ذرا بتائیے یہ صوفی کا لفظ قرآن میں بھی موجود ہے؟ اس نے کہا ہاں موجود ہے. کہاں ہے؟ اس نے کہا وَلَبِثُوا فِي، صاد اور سین اور سے تو اس کو کبھی اس نے الف بے تو پڑھی نہیں تھی. اس نے کہا وَلَبِثُوا فِي، یرا صوفی قرآن میں موجود. اور ان احمقوں سے تو خدا کی قسم مجنون ہی سمجھدار تھا. مجنون سے کسی نے پوچھا تم اتنے عاشق ہو لیلا کے، اور لیلا تمہیں اتنی اچھی لگتی ہے، تمہیں پاگل ہی کر دیا ہے اس نے، تو لیلا کا ذکر قرآن میں ہے؟ اس نے کہا بالکل ہے. کہاں ہے؟ اس نے کہا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا. تو کما اس جاہل پیر سے، اس ناقص صوفی سے تو یہ مجنون ہی اچھا نکلا صاحب. اس کو تو وقف کا قاعدہ تو معلوم تھا، وہ جو پڑھ رہا تھا ٹھیک پڑھ رہا تھا، جو اس کے ذہن میں تھا. اب لفظ صوتی جو اثر ہے وہ تو لیلن کو لیلا پڑھنے پر وہی ہے جو لیلا کے پڑھنے پر، یعنی اس میں نہ کوئی زیادہ کھچاؤ تو نہیں، کوئی مد تو نہیں ہے لیلا میں جو کوئی زیادہ لمبائی یا کھچائی نہیں. وہ تو دیکھیے اس نے اس کے صوتی تاثر کی بات کی کہ ایک تاثر جو ہے یہ آیت پر ٹھہرنے سے مجھے لیلا کا ملتا ہے. تو بہر کیف بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یوں تو سب ہی دعوے دار ہیں کہ ہم نے کتاب و سنت سے اخذ کیا ہے، دیکھنا یہ ہے کہ اصحاب کے راستے پر کون ہے. اچھا اب آل کا ذکر جو ہے وہ یہاں اس لیے نہیں فرمایا کہ ہر جو اس وقت آل تھا وہ بھی صحابی ہی تھا. اور بہت سے ایسے ہوتے ہیں جو آل ہوتے ہیں صحابی نہیں ہوتے، تو پھر وہ لیس من اہلک ہو جاتے. پسر نوح بابدا بنشست، خاندان نبوتش گم شد. تو جو اپنے اسلاف کے نہج پہ ہوگا اس کا آل ہونا بھی محترم ہوگا، اس کا وہ اہل بھی ہوگا اور منسوب ہونے میں. لیکن جو اس منہج ہی پہ نہیں، اس طریقے ہی پر نہیں، تو اسے ہم کیسے آلو اہل کا مرتبہ دے سکتے ہیں؟ اس کو خود ہی سوچنا چاہیے کہ میں جس راستے ہی پر نہیں اس کی آل اور اس کا اہل کیسے کہلاؤں. تو حضرت امام ربانی فرماتے ہیں کہ وہ معانی جسے ان ائمہ نے معتبر سمجھا ہے، وہ مطالب جسے ائمہ اہل سنت جن معانی کو اخذ کرتے ہیں، وہی ہمارے لیے منہج ہے، وہی ہمارے لیے راستہ ہے. دیکھیے امام ربانی ایسے شخصیت ہیں کہ آپ ان کے کلام میں کبھی نہیں سنیں گے جی ابن حجر نے یہ کہا، جی مثلا امام ابو یوسف نے یہ کہا. نہیں، آپ جو ہیں دراصل یہ کتاب عقائد کی، فتاوی رضویہ میں بھی لکھا ہے، یہ کتاب دراصل عقائد کی اور تصوف کی کتاب ہے. تو آپ کے جو ماخذ ہیں وہ بھی حضرات صوفیہ کرام. اب اس بات پر دیکھیے کہ عقائد کا صحیح ہونا ضروری ہے. آپ اپنے پیروں کا ایک کلام نقل کرتے ہیں، تو یہ بھی تو وفا ہے کہ آدمی کو عین موقع پر اپنے شیخ کا کلام یاد آئے اور
اپنے شیخ کا کلام اس کے ذہن میں رہے. آپ فرماتے ہیں عمدہ کار تصحیح عقائد است، سب سے بہترین کام. کوئی پوچھے حضور کیا کروں؟ جاؤ میاں اپنے عقیدے درست کرو، تصحیح کرو. عقیدہ ہے تو تمہارا، دیکھ لو صحیح ہے یا نہیں. اپنے عقیدوں کی درستگی، یہ ہے سب سے بہترین کام. حضرت خواجہ عبید اللہ احرار سے آپ ایک نقل ذکر کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، فارسی کا ذرا لطف لیجئے، اگر تمام احوال و مواجید را بما بدہند، اگر مجھے صوفیانہ سارے احوال دے دیے جائیں، سیر اللہ سے سیر عن اللہ باللہ تک، تمام احوال صوفیہ کے جو ہوتے ہیں انہیں اول سے آخر تک سارے احوال اور سارے وجد جو صوفیوں کو ہوتے ہیں وہ سب مجھے جذب کی کیفیت مل جائے، وہ حقیقت مارا بعقائد اہل سنت و جماعت متحلی نسازند، اور مجھ سے کہہ دیا جائے کہ تمہاری ماہیت کو ہم عقیدہ اہل سنت سے شائستہ نہ کریں گے، لیکن تمہیں احوال مواجید صوفیہ کے علوم دے دیں گے. جز خرابی ہیچ نمی دانیم، میں اس کو خرابی کے علاوہ کچھ نہیں سمجھتا. مجھے جتنا بھی بڑا حال مل جائے، مجھے جو بھی کمال مل جائے، مگر میرا عقیدہ ہی درست نہ ہو، اور مجھ سے کہہ دیں کہ تمہارا عقیدہ جو ہے وہ ضروری نہیں کہ درست ہو، عقیدے کی درستگی کا زیور ہم تمہیں نہیں دیں گے، تو میں اس کو اپنے لیے خرابی سمجھتا ہوں. غور سے سنیں، اس کو اپنے لیے، وہ اگر تمام خرابی ہاں برما جمع کنن، اور اگر ساری خرابیاں مجھے دے دیں، اور اگر ساری خرابیاں، اب اس میں آپ جو ہے میدان وسیع ہے، اگر تمام خرابی ہاں بما بدہن، اگر ساری خرابیاں آپ سوچتے رہیں کون کون سی خرابی، یہ سب مجھے دے دیں، وہ حقیقت مارا بعقائد اہل سنت جماعت بنوازن، اور میری حقیقت کو اہل سنت جماعت کے عقائد سے متحلی کر دیں، ہیچ باقی ندارم، تو پھر مجھے ان تمام غلطیوں، ان تمام خرابیوں کی کوئی پرواہ نہیں. اب اندازہ کریں کہ وہ ہر قسم کی خرابی قبول کرنے پر راضی ہیں، مگر عقیدہ درست رکھنا چاہتے ہیں. تو یہ بہت بڑی سعادت ہے جو عقیدے کی درستگی کی انسان کو نصیب ہو جاتی ہے. تو یہ پہلا کام ہے جو انسان کو کرنا ہے. دوسرا کام جو ضروری ہے وہ کیا ہے کہ ثانیاً علم حلال و حرام و فرض و واجب و سنت و مندوب و مباح و مشتبہ حاصل باید نمود. حلال و حرام تو پہچان لو، فرض و واجب کیا ہیں، سنت کیا ہے، مندوب و مباح کیا ہے، جائز و ناجائز کیا ہیں، اور جو مشتبہات ہیں جن کا معلوم نہیں کہ ان کا کیا ہے، اس میں فتویٰ کیا ہے، توقف کرنا ہے. تو ان چیزوں کا علم حاصل کرنا تم پر ثانیاً لازم. یہ وہ باتیں ہیں جو آپ ہر ایک کو کرتے ہیں، جو آپ نے تقریباً ہر ایک کو یہ باتیں لکھی ہیں. عقائد کے بعد علم حاصل کرو. اور آپ بادشاہوں کو لکھتے ہیں کہ آپ اپنے کوئی طالب علم مقرر کریں جو نماز اور اس قسم کا چھوٹا سا رسالہ آپ کے سامنے پڑھے. اور یہ حضرت امام ربانی کی برکات ہی تھی کہ جب میں نے اپنی زندگی کی پہلی کتاب خریدی، جب مجھے اجازت ملی کہ اب تم جاؤ کتاب خریدو، میں نے کہا میں کتاب خریدنے جا رہا ہوں. انہوں نے کہا جاؤ. تو میں جب گیا تو دیرہ غازی خان میں نے اپنی زندگی کی پہلی کتاب ہمارا اسلام خلیل خان برکاتی صاحب کی خریدی. کسی نے مجھے نہیں بتائی کہ یہ کتاب جو ہے یا لے لو، یا اس کی یہ فضائل ہیں یا یہ ہیں. میں نے دیکھا تو اس میں لکھا تھا سنی حنفی محمدی بنانے والی.
تو اس میں نماز ہے، روزہ ہے اور عقائد ہیں اور بہت سی اچھی اچھی باتیں ہیں، کلمات ہیں. تو پھر وہ ہم نے عام بھی بہت کی اور پڑھنے کے بعد لوگوں میں پھیلائی بھی بہت. تو ایسی ایک چھوٹی موٹی کتاب آپ اپنے گھر میں رکھا کریں. آپ لوگ تو ماشاءاللہ پڑھ ہی رہے ہیں، لیکن گھر والوں کا آپ پر یہ حق ہے کہ ان کے لیے ایسی کتاب آپ کے پاس ہو جو پھر وہ آپ کے غیاب میں اس کا مطالعہ کریں. تیسری چیز، وعمل بمقتضای این علم نیز درکار است. اور تیسری چیز یہ ہے کہ یہ جو علم حاصل ہو گیا ہے اب اس پر عمل کرو. اب جو اس علم کا مقتضا ہے، جو فرض ہیں انہیں ضرور سر انجام دو، جو واجب ہیں انہیں سر انجام دینے کی حتی الوسع کوشش کرو، جو حرام ہے ان سے بچو، مکروہ تحریمی سے بچو، سنت سے اپنے آپ کو آراستہ کرو اور مستحبات کی پیروی کرو. حضرت امام ربانی مستحبات کا بڑا لحاظ رکھا کرتے. ایک مرتبہ آپ نے کالی مرچ کے دانے منگوائے تو وہ آپ کے مرید نے یوں تھیلی میں سے نکال کر جو ہاتھ آئے وہ آپ کو دے دیے. آپ نے یوں دیکھے، شمار کیے تو وہ جفت تھے. آپ نے کہا ہمارے صوفی کو ابھی یہ بھی نہیں معلوم کہ اللہ وتر ویحب الوتر، کہ اللہ تعالی خود بھی وطر ہے اور اسے وطر پسند آتا ہے. کیا جفت اٹھا کے لے آئے میاں، گن کر لاتے. ایک مرتبہ آپ کھڑے تھے اور لیٹنے کے لیے جب آپ نے بسترے پر لیٹے، بسترے پر آئے اور لیٹے تو آپ بائیں کروٹ لیٹ گئے. آپ نے کہا یہ تو غیر مسنون طریقہ ہے، مگر آپ لیٹے لیٹے دائیں جانب نہ مڑے، دوبارہ کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر دوبارہ نئے سرے سے لیٹے اور دائیں کروٹ لیٹے. لیٹنا تھا کہ آواز آئی، اے احمد تجھے سنت کا اتنا خیال ہے، جا ہم نے تجھے بھی بخش دیا ہے اور جو تیرے پاؤں دبا رہا ہے اس کے بھی ہم نے مغفرت کر دی. تیسری چیز عمل کرنا ہے، اور جس اہتمام سے آپ نے عمل کیا سبحان اللہ. ایک مرتبہ آپ بیت الخلاء کی طرف گئے تو وہاں آپ کو ایک ٹھیکری ملی، اس پر اللہ لکھا ہوا تھا. تھوڑا سا مٹکا نما ٹکڑا ہوگا تو آپ نے اسے صاف کیا، دھویا اور اس کے بعد تمام عمر پانی اسی میں پیتے رہے. یہ غیرت ہوتی ہے. اچھا، حضرت شیخ عبد الخالق غجدوانی سے کسی نے پوچھا کہ ولی اگر ولایت کے مرتبہ حاصل کر لے تو کیا اس میں رجوع کا امکان ہوتا ہے؟ یعنی پھر وہ پلٹ کر واپس خراب ہو سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، جب تک فنائے نفس نہ ہو جائے. یہ روح، سر، خفیہ، اخفا، یہ لطائف جو خمسہ ہیں، یہ اگر فنا ہو جائیں تب بھی اتنا صوفی بننے کے باوجود، اتنا ذاکر ہونے کے باوجود اس کے واپس پلٹنے کا امکان ہے. ہاں، جب اس کا نفس فنا ہو جائے تب پھر کوئی امکان نہیں کہ وہ ایسا کام سرزد کرے، کیونکہ جیسے اس سے غلطی ہوتی ہے اس کے نفس کو غیرت آ جاتی، اسے غیرت آ جاتی ہے کہ نہیں، یہ کام میں کیسے کروں گا، یہ تو کسی طرح میرے ساتھ لائق نہیں، میرے ساتھ مناسب نہیں. تو عمل کی بڑی اہمیت ہے، اور یہ حضرت امام ربانی ہی کی شان ہے. ایک مرتبہ ہاتھ پر سیاہی لگی ہوئی تھی اور آپ بیت الخلاء تشریف لے گئے تو وہاں آپ کو حاجت بھی تھی، مگر جواب چائے کی، ہم اس کو جواب چائے کہتے ہیں، صحیح؟ تو یہ مہذب لفظ بھی ہے. مگر آپ نے وہ جواب چائے بول کرنے کی بجائے واپس باہر تشریف لائے اور ہاتھ دھوئے، اور ہاتھ سیاہی سے صاف، روشنائی سے صاف کرنے کے بعد آپ گئے پھر استنجا فرمائے. کیونکہ یہ آپ نے کہا یہ وہ روشنائی ہے جس سے ہم اللہ تعالی کے معارف لکھتے ہیں. تو یہ ہاتھ پہ لگی ہو اور ہم استنجا، یعنی دیکھیے اس قسم کا ادب اور احترام ہوگا تو پھر ہی تعلیمات 450 سال تک تر و تازہ ہر دکان پہ بکیں گی. کسی دکان پہ آپ جا کے پوچھیں، مکتوبات اسی طرح آپ کو ملے گی.
کسی بھی دربار میں جائیں، کہیں بھی جائیں، مکتوبات شریف کی شان آپ کو ایسی نمایاں، کسی بھی مسلک پہ چلے جائیں صاحب، ہر ایک کی مدعی ہے صاحب یہ ہمارے ہیں، یہ ہمارے ہیں۔ حضرت مجدد نے فرمایا جو ایک کا ہوا سب اس کے ہوئے، اور جو سب کا ہوا وہ کسی کا نہ رہا۔ انہوں نے ایک ہی کے رہے، تمام عمر اسلام کی خدمت کی، تمام عمر اللہ ہی کی بات کی۔ مکتوبات آپ پڑھ لیں، اندازہ ہو جائے گا آپ کو، سبحان اللہ۔ اورنگزیب عالمگیر اپنے سرہانے مکتوبات رکھتا تھا اور اس کا ایک ایک صفحہ ہر دن پڑھتا۔ کابل کے علماء، مشائخ، ان سب میں رواج تھا کہ بادشاہ جو تھے وہ سب ایک ایک صفحہ مکتوب ضرور سنتے تھے۔ کیوں؟ ایک تو ان کو یہ خوشی تھی کہ حضرت امام ربانی کابل سے گئے ہیں، شیخ احمد کابلی، شیخ عبدالاحد کابلی۔ یہ کابل جو ہے یہ آپ کے ساتھ پہلے لگا ہوا تھا، آپ کی کئی پشتیں پہلے آپ درہ فرخ شاہ کابل سے آئے تھے، تو وہ بادشاہ سب سنتے تھے۔ بہرحال کوئی بہانہ آپ کو ملے، مکتوبات شریف کے مطالعے سے اپنے آپ کو محروم نہ کریں۔ اور خود حضرت مجدد نے بھی ایک جگہ نصیحت کی ہے، آپ نے فرمایا ہے کہ تمہیں چاہیے کہ تھوڑا بہت مکتوب کا کہیں نہ کہیں مطالعہ کر لیا۔ تو اس سے سلوک کا بھی فائدہ ہوتا ہے، اس سے عقیدے کا بھی فائدہ ہوتا ہے، اس سے غیرت دینی پیدا ہوتی ہے۔ ایک ایک لفظ میں ایسی غیرت ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ اور کفر پر صاحب وہ برق و بجلی بن کر آپ برسے ہیں کہ سبحان اللہ۔ اور ایسے ماحول میں جو سرہند کا ماحول ہے، میں تو دیکھ کر آیا، اس وقت سرہند میں ایک مسجد بھی نہیں سوائے امام ربانی کے دربار کی، جو 450 سال پہلے وہاں اللہ اکبر، اشہدو ان لا الہ الا اللہ، اشہدو ان محمد رسول اللہ کی صدائیں بلند ہوتی تھی، اب تک یہ کرامت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ دربار مٹا دیے سکھوں نے اور سب تباہی کر دی، مگر یہ ہے کہ حضرت ان کے دربار پہ وہ آ نہیں سکتے اور بڑے احترام سے آتے ہیں۔ بہر کیف وہ قصے بعد میں سنانے کے ہیں۔ تو پہلی چیز عقائد کی درستگی، دوسری علم کا حصول، فرض و واجب، فقہ، اور تیسری چیز عمل ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں ورابعاً، اور ایک چوتھی چیز بھی، طریق تصفیہ و تزکیہ۔ دیکھو، عقیدے بھی درست رکھو اور علم و عمل کو صحیح رکھنے کے لیے اپنا تصفیہ اور تزکیہ کرتے رہو کہ مخصوص بصوفیہ کرام است، جو مخصوص ہی مکرم لوگوں کے ساتھ ہے، جنہیں صوفیہ کہا جاتا ہے، قدس اللہ تعالی اسرارہم، جن کے رازوں کو اللہ نے بڑا مقدس فرمایا ہے، جن کی چھپی باتیں بڑی پاکیزہ ہیں، اس کا یہ ترجمہ ہے، جن کے جو اسرار ہیں وہ بڑے پاکیزہ اسرار ہیں، جن کے اسرار تم طلب کرو گے تو اس کے اندر سے تمہیں خوشبو، نفاست، اور اس کے اندر سے پاکیزگی تمہیں ابلتی ہوئی نظر آئے گی۔ دیکھیے اب خلاصہ پیش کرتے ہیں۔ تا تصحیح عقائد نہ نمائند، جب تک تمہارا عقیدہ صحیح نہیں ہوگا، علم با احکام شرعیہ فائدہ نمی دہد، علم احکام شرعیہ کا تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ وَتَائِین ہر دو متحقق نشوند، اور جب تمہیں عقائد اور علم حاصل نہیں ہوگا، عمل نافع نیاید، عمل کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ وَتَائِین ہر سے میسر نہ گردد، اور جب تک تمہارے عقیدے، علم اور عمل کمال تک نہ پہنچ جائیں اور یہ تمہیں میسر نہ ہو جائیں، حصول تصفیہ و تزکیہ محال است، پھر خواب ہی دیکھتے رہنا جناب صوفی بننے کے، پھر تم کبھی صوفی نہیں بن سکتے۔ اور یہ چار اگر تمہیں حاصل ہو جائیں تو حضور کچھ اور بھی ہوگا۔ آپ نے فرمایا بعد ازین چہار رکن، یہ چار ارکان جب تمہیں حاصل ہو جائیں، با متممات و مکملات انہا، ان کے ساتھ کچھ ان کی تتمیم کے کام بھی ہوتے ہیں تھوڑے بہت، کرنے کے بعد ہر چہست از فضول است، اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ فضولیات ہے۔ دنیا داری سے زعمر پسر چشم اجرت مدار، زعمر پسر چشم اجرت مدار، چو در خانہ زید باشی بکار۔ جب تو زید کے گھر میں جھاڑو مارے گا، کام کرے گا، تو پھر تجھے
उम्मीद होगी कि अमर तुझे उजरत देगा, इबादत तेरी खुदा के अलावा होगी, मोहल्ले वालों के लिए होगी, दिखावे के लिए होगी, और उम्मीद तुझे खुदा से है। उम्मीद न लगाना। जी अम्र है पिसर है बेटे, अम्र से कभी ये उम्मीद न रखना कि फिर वो तुम्हें उजरत देगा। चुदर खाना ए जैद बाशी बकार, जब तक तुम जैद के घर में काम में लगे हुए हो, काम में मसरूफ। इमाम रब्बानी फरमाते हैं कि जिसको फना हासिल हो उसी को इखलास की तरफ गामजनी मिलती है। चून मामूर ब इखलास अस्त, हमें इखलास का हुक्म है। अला लिल्लाहि दीनुल खालिस, वही आयत आपने तिलावत फरमा कर कहा व आन बेफना सूरत नमी बंदन, फना के बगैर इखलास तुम्हें नहीं मिलता। अच्छा वो क्या है हुजूर जरा बताइए। बेमहब्बत जातिया मुतसव्वर नमी शवत, जब खुदा की जात से तुम्हारी निहायत लव लग जाए तो समझ जाओ कि अब फना की तरफ एक एक कदम तुम्हारा बढ़। तो ये इस वजह से सूफिया के तरीके पर चलना जो है निहायत लाजिम है। देखिए याद रखिए, फना दो किस्म की है। एक वो फना है जिसे हम इल्मी फना कहते हैं, जिसके जहन में खुदा के अलावा कुछ ना आए, और एक वो फना है जो हिस्सी है, जो आपको नजर भी आए। फना इल्मी इसे कहते हैं कि जब वो सोचता रहे तो पानी भी पीता हो, उसको हाजत हो तो पानी भी पिए, मगर पानी पीते वक्त भी उसे ये ख्याल हो कि ये अल्लाह की अता करदा नेमत है, और ये प्यास जो है ये इसलिए है कि मुझे खुदा की नेमतें याद दिलाती रहे। बल्कि नमाज में अगर वसवसा आ जाए, ये एक अजीब बात है। तो बुजुर्गों ने उसका तरीका लिखा कि अगर वसवसा दफा ना हो रहा हो तो सोच ले कि वसवसे को जिक्र बना दे। क्या चीज? वसवसे को जिक्र बना दे। कैसे बना दे हुजूर? वसवसा तो वसवसा है, वो जिक्र कैसे बन सकता है? कहा ऐसे बना दे वसवसे को जिक्र कि ये सोचे कि इस वसवास डालने वाले को या इस वसवसे को अल्लाह ने ऐसी कुव्वत दी है कि मेरे दिल से जाता ही नहीं। यानी उसे भी ऐसा सोचे कि ये कुव्वत भी वसवसे की। ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। तो ये वसवसा भी जिक्र हो जाएगा। आपको जब वसवसा आएगा साथ में ये ख्याल भी आएगा कि ये भी अल्लाह के काम है। ये वसवसे का मामला भी उसी का है। अगर वो चाहे तो वसवसा ऐसे कैसे एक ख्याल बार बार इंसान को आ सकता है। समझ तो आ रही है? तो ये वसवसे का गायब हो जाना जो है ये इल्मी फना है। एक आदमी थे, रईस थे, वो किसी बाग में गए तो उन्हें अपने बागबान की बीवी पसंद आ गई माज़अल्लाह। तो अच्छी लगी, बुला ली। जब उसे बुलवाया और कमरे में तो कहा गल्लिकी अल अबवाब, दरवाजे बंद कर दो। अब देखिए, आलम देखिए, कैफियत देखिए, फिर सोचिए। जब उसने कहा कि दरवाजे बंद कर दो, कहा गल्लक़्तु कुल्लल अबवाब, मैं सारे दरवाजे बंद कर चुकी हूं, मैं सारे दरवाजे बंद कर चुकी हूं, इल्ला बाबन, मगर एक दरवाजा ऐसा है, ला अस्ततीउ इग़लाक़हु, जिसे मैं बंद नहीं कर सकती। क़ाल अय्यु बाबिन ज़ालिक, वो कौन सा दरवाजा है जो तुम बंद नहीं कर सकती? कहा अल बाब अल्लज़ी बैनना व बैन अल्लाह, वो दरवाजा जो हमारे और खुदा के दरमियान खुला हुआ है जल्ल जलाल। तो वो आदमी निहायत शर्मिंदा हुआ और इस्तग़फ़ार पढ़ के। तो साहब ऐसी सूफिया औरतें थीं जो इस हालत में भी तसव्वुफ का दर्स देती थी। ये फना तक पहुंचे हुए लोग होते हैं। ये इखलास होता है, बात जो दिल से निकलती है। ये असर कहां से पैदा हुआ? एक बात से, इस औरत की बात से। और इतना आमादा शख्स, आमादा बशहवत इंसान नादिम होकर इस्तग़फ़ार पढ़ता हुआ भागे, तो ये तो इखलास ही है। और ये इस औरत को मिला कैसे है? उसके मुराक़बे से, जो वो हमेशा मुराक़िब अल्लाह के दरबार की रहती है। सुभान अल्लाह। हमारे हजरत से अबुल खैर साहब का किस्सा है कि आप रेल में सवार थे और रेल जो थी वो उलट गई, आपकी बोगी भी टेढ़ी हो गई। लोग आए आपको छुड़ाने, आपको निकालने, तो आप आराम से सीट में बैठे थे और पढ़ रहे थे फलाह दो जहां इस्लाम में है, बड़ी बरकत खुदा के नाम में है।
آرام سے جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو، بڑے آرام سے اطمینان سے. فلاح دو جہاں اسلام میں ہے، بڑی برکت خدا کے نام میں ہے. یہ آپ پڑھتے یہ اطمینان کیسے حاصل ہوتا ہے؟ الا ان اولیاء اللہ ولا ہم یحزنون. تو یہ اطمینان ہے، یہ فنا ہے. جو سب کچھ کھو بیٹھے، نہ بچے کا غم ہے، نہ اس کی اماں کا غم ہے، خیر سے بواد غیر ذی زرع، یہ وہیں کے معاملات ہیں سب. بہر کیف. اور فنائے حسی یہ ہے کہ آپ کے اخلاق بدل جائیں، آپ کے حسد جو ہے وہ ختم ہو جائے، آپ کا کینہ ختم ہو جائے، آپ کا بغض ختم ہو جائے. اچھا، سب سے یہ سب جھوٹ کی علامت ہے. یہ سب جو ہے آپ کو کسی سے حسد ہو، یہ سب ہو، یہ کذب کی مختلف علامتیں ہیں. تو جب یہ سب کچھ فنا ہو جاتا ہے، فَإِذَا أَفْنَى عَنْ سُوءِ الْخُلُقِ، جب سارے سوء اخلاق انسان سے چلے جاتے ہیں، بقا بالفتوۃ والصدق، تو پھر وہ ایثار اور سچائی کے ساتھ جینے لگتا ہے. اور سچوں کا سب سے بڑا سردار اس امت میں وہ ہے جسے ہم امام الاصدقین سیدنا صدیق اکبر کہتے ہیں، جس نے حضور کو دیکھ کر اپنے سارے اخلاق و عادات بدل لیے تھے، اور جو حضور کی شخصیت اور ذات مبارکہ میں بالکل فنا ہو چکا تھا. یہی ہے کہ مولانا روم فرماتے ہیں کہ مصطفیٰ، آخری شعر ہیں، مصطفیٰ زی گفت کے اسرار جو، مردرا خواہی کی بینی زندہ تو. اے اسرار کو تلاشنے والے، اگر چاہتا ہے کہ کسی مردہ کو زندہ حالت میں دیکھ لے تو میں تجھے بتاتا ہوں. وہ جو فنا ہو چکا ہے، ایسا فنا ہونے والا شخص اگر چاہتا ہے کہ تجھے نظر آ جائے تو میں تجھے بتاتا ہوں. جانش جانشرا ایدم ببالا مسکنیست، گرب میرد روح اورا نقل نیست. وہ ایسا ہے کہ جس کی روح اس وقت بھی اوپر ہی رہتی ہے، اور اگر وہ مر جائے تو اس کا انتقال نہ ہو. اگر وہ مر جائے تو اس کا انتقال نہ ہو. مر جائے مگر انتقال نہ ہو. انتقال مانا روح انسانی کا، اور مرنا مطلب روح حیوانی. یہ ملا جلال میں آپ پڑھ لیں کہ روح کی کتنی اقسام ہے اور کیا ہے. منطق بھی تو خیر سے آپ لوگ پڑھتے ہی ہوں گے. تو مر ابو بکر تقیرا گو ببین، شد ز صدیقی امیر الصادقین. تو جاؤ ابو بکر تقی کو دیکھ لو، جو ایک ایسا مردہ ہے جو زندہ صورت میں تمہیں سامنے نظر آ رہا ہے، اور اپنے تقوی سے وہ امیر الصادقین ہو چکا ہے. یہی اہل سنت کا عقیدہ ہے. یہی بتانا مقصود تھا کہ صحابہ میں جو شان سیدنا صدیق اکبر کو ملی ہے وہ اخلاص اور فنا سے ملی. اور پھر اس کے بعد سیدنا عمر کا مرتبہ ہے. آپ نے ایک جگہ فرمایا کہ کاش کہ میں ابو بکر کے سینے کا ایک بال ہوتا. اللہ اکبر، کیا شان ہوگی حضرت ابو بکر کی. تو یہ ہے معاملہ. تو حضرات کرام، اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اہل سنت کے صحیح عقیدے پر ڈٹنے اور جمنے کی توفیق عطا فرمائے. ڈاکٹر صاحب کی خدمات بے شمار ہیں. سبحان اللہ، اس مدرسے کا رنگ و ڈھنگ دیکھ کر، اس میں حضرات مجددیہ سے محبت دیکھ کر میں تو اپنے آپ سے بولہ آنے پر شرمندہ ہو گیا. اور جب سے یہ اشتہار چھپا ہے کہ سیرت کہ حضرت مجدد کانفرنس ہو رہی ہے، تو میں نے کہا الحمدللہ کہ میرے جانے کا ختام مسک ہو گیا. جن کے لیے میں چلا تھا انہی کے نام پر اگر میرے لاہور کے سفر کا اختتام ہو، کیونکہ کل میری واپسی ہے، تو یہ میرے لیے بڑی سعادت و نیک بختی کا موقع ہے. بڑی ذرہ نوازی فرمائی ڈاکٹر صاحب نے، آپ سب نے. سما خراشی کے لیے نہایت معذرت خواہ ہوں. یہ وہ باتیں تھیں جو عرض کرنی تھی. اس میں بہت سے اشارے ہیں اس ہر معاملے کی طرف جو اس وقت اہل سنت کو خراب کرنے، اس کی بنیادوں کو کھوکھلا کرنے کے لیے جو ہے وہ چوہے چھوڑے جا رہے ہیں، اور ہماری گندم کو جو ہے وہ خرابی پہنچائی جا رہی ہے. دیکھو مولانا روم نے فرمایا کہ پہلے، سب سے پہلے چوہے کا
معاملہ درست کر لو، کہیں وہ تمہارے جہاں سے تم گندم دان سے گندم چرا نہ لے، پھر اس کے بعد اپنی گندم جمع کرنا۔ اللہ تعالیٰ اس دفاع اہل سنت پر علماء اہل سنت کو، خصوصاً ڈاکٹر صاحب کو اجر جزیل عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج کی حضرت مجدد الفسانی قدس سیر العزیز کانفرنس میں قبلہ شیخ محمد ابراہیم منیب مجددی صاحب نے تعلیمات مجددیہ کا ایک نہایت ہی حسین گلدستہ پیش کیا ہے۔ ہم سارے ان کے شکر گزار ہیں کہ یہ ہماری درخواست پر تشریف فرما ہوئے۔ اللہ کا فضل ہے کہ ہم نے جس طرح افکار رضا سیمینارز کا سلسلہ شروع کیا، ایسے ہی افکار مجدد الفسانی سیمینار کا سلسلہ بھی شروع کر چکے ہیں، اور انشاءاللہ اس سیمینار کے ذریعے پھر مکتوبات شریف کے دروس اور یہ سلسلہ آگے بڑھے گا۔ آپ تمام حضرات ایک بار الحمد شریف اور 3 بار کل شریف پڑھ کر قبلہ کے ملک کریں تاکہ قبلہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کو ایصال ثواب کیا جا سکے۔ الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه البررة التقى. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. يا سابغ النعم ويا دافع النقم ويا فارج الغم ويا كاشف الظلم ويا أعدل من حكم ويا حسيب من ظلم ويا أول بلا بداية ويا آخر بلا نهاية، اجعل لنا من أمورنا فرجا ومخرجا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلاة عبد قلت حيلته ورسول الله وسيلته، وأنت لها يا إلهي ولكل كرب عظيم، ففرج عنا ما نحن فيه بسر أسرار بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اهدنا فيمن هديت، آمين محبتك. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، فلك الحمد على ما قضيت، نستغفرك اللهم ونتوب إليك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم بلغ وأوصل ثواب ما قرأناه ونور ما تلوناه بعد القبول منا هدية واصلة إلى روح إمامنا الشيخ أحمد السرهندي المجدد المنور للألف الثاني. اللهم ارفع درجاته في أعلى عليين. اللهم وأفاض الله علينا من بركاته وفيوضاته ونسبته وعلومه ومعارفه.
ومن بعده إلى روح سيدنا وسندنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم، وإلى أرواح جميع الأنبياء والمرسلين، وإلى أرواح جميع ملائكتك المقربين، وإلى أرواح جميع الصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وإلى أرواح جميع أئمتنا المجتهدين، وإلى أرواح جميع الأولياء والعرفاء والشهداء والعلماء، وإلى أرواح جميع مشايخنا النقشبندية المجددية والقادرية والجشتية والسهروردية، وإلى قدسنا الله تعالى من كنوز أسرارهم، وإلى أرواح كافة المؤمنين والمؤمنات. اللهم